بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سردار ویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ آج قومی اسمبلی کا آخری دن تھا اور یہ قومی اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا۔ ادھر وزارت خارجہ کے اندر بلاول زرداری جو تھے وہ انہوں نے پورے میڈیا کو انوائٹ کیا ہوا تھا اور وہ آخری جو اپنی پریس کانفرنس تھی، پریس بریفنگ تھی، وہ دے رہے تھے۔ انہوں نے تو آج بڑے بڑے لمبی تمہید باندھ کے اور انہوں نے تو اپنی گورنمنٹ کا ایسے ذکر کیا کہ جیسے کہ انہوں نے بڑا لمبا چوڑے کام کیے ہیں۔ 15-16 ماہ کے اندر جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ ہو سکتا ہے شاید پچھلی 75 سال کی جو پاکستان کی جو حکومتیں آتی رہی ہیں وہ انہوں نے نہ کی ہوں۔ خیر بہرحال میں قومی اسمبلی پہ بھی آؤں گا۔ قومی اسمبلی کے اندر آج بڑا لیوش قسم کا ڈنر تھا، اس ڈنر کی بھی آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ پہلے جب اجلاس چلا قومی اسمبلی کا تو ہم لوگ وہاں پہ گئے، اجلاس کی کوئی کوریج وغیرہ ہوئی۔ اس کے بعد جب ہم واپس آئے تو 6:30 بجے کا ٹائم دیا گیا میڈیا پرسنز کو کہ وہ جی آ جائیں، اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ پہلے 7 بجے اور پھر 6:45 بجے بلاول زرداری جو ہے وہ آئیں گے۔ خیر بہرحال بلاول صاحب جو ہیں وہ ان بٹوین مغرب کا ٹائم تھا۔ اچھا، مغرب کا ٹائم ہوا، میں نماز پڑھنے چلا گیا اور میں اور سردار عدیل بشیر بھی میرے ساتھ تھے اور وہ روز نیوز کے اینکر ہیں۔ اور اسی طرح خیر بار جب نماز پڑھ کے ہم واپس آئے تو پریس کانفرنس جو تھی وہ چل رہی تھی اور پریس بریفنگ جو دے رہے تھے بلاول بھٹو زرداری، چونکہ وہ بھٹو بھی ہیں زرداری بھی ہیں، نام لینا پڑتا ہے، کیا کریں۔ خیر وہاں پہ بڑے سوالات ہو رہے تھے اور ہومیوپیتھک قسم کے سوالات ہو رہے تھے اور صحافی اس طرح پوچھ رہے تھے کہ جیسے کہ مطلب وہ جو درباری ٹائپ صحافی ہوتے ہیں، وہ افغانستان کی کیا پالیسی ہے جی، انڈیا کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جی، اور جی نریندر مودی جو ہے اس کو آپ نے بچڑ کہا تھا گجرات کا، اور اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں۔ تو بہرحال جی وہ کافی لمبی چوڑی باتیں کرنے کے بعد 2 سوالات ایسے تھے جو وزارت خارجہ میں جنہوں نے ہلچل مچا دی۔ ایک جو پہلا سوال ہوا وہ مظہر اقبال کی طرف سے ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب علی، آپ کے دوروں کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ آپ امریکہ جو ہے وہ زیادہ یاترا کرتے ہیں اور آپ وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار کر رہے ہیں اور آپ سی وی لے کے وہاں پہ جاتے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے، تو کہاں تک آپ کو کامیابی ملی؟ ایک تو سوال یہ تھا جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ مخالف پارٹی جو پی ٹی آئی ہے یہ ان کا پروپگنڈا ہے اور اس طرح اور اس طرح کی کوئی باتیں کر کے، تو انہوں نے اس بات کو بھی ٹال دیا۔ دوسرا سوال، میٹرو واچ، ڈیلی میٹرو واچ کے ایڈیٹر جو ہیں زاہد فاروق ملک، وہ بول کے ساتھ بھی کام کر رہے تھے، کافی عرصے سے وہ صحافت کر رہے ہیں اور گزشتہ 2 سے 3 دہائیوں سے وہ جرنلزم سے وابستہ ہیں۔ میں ان کو پارلیمنٹ میں بھی دیکھتا ہوں، وزارت خارجہ میں بھی، دیگر تمام بیٹس کے اوپر وہ کرتے ہیں، سپورٹس کے لیے بھی وہ کرتے ہیں اور وہ اپنا اخبار چلا رہے ہیں میٹرو واچ۔ انہوں نے کہا جی میں ڈیلی میٹرو واچ سے ہوں۔ اب سارے لوگ اپنا اپنا تعارف کروا رہے تھے اور بلاول کے اندر میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی کہ انہوں نے مطلب جو ہمارے ریجنل نیوز پیپر ہیں اس کو انہوں نے حقارت کی نظر سے دیکھا، جس طرح ہمارے صحافی بھی جو ہے نا وہ ان کو چھوٹا اخبار کہتے ہیں اور کا۔ تو انہوں نے کہا جی میں ڈیلی میں، سارے لوگ جب تعارف کرواتے ہیں، ایک اعزاز سید نے کہا میں جیو سے ہوں، فلاں نے کہا جی میں نیوز 1 سے ہوں، السلام علیکم آگے سے بلاول صاحب کہہ رہے تھے۔ زاہد فاروق ملک نے کہا کہ میں ڈیلی میٹرو واچ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی کارکردگی گنائی ہے وہ تو آپ کی کارکردگی اتنی زیادہ ہے کہ یہ کارکردگی جو ہے نا وہ جنوں نے کی ہوگی، انسانوں کے بس کی تو بات نہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ کی جو کارکردگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈالر جو ہے آپ کا اتنا اوپر چلا گیا ہے، مہنگائی ادھر چلی گئی، تو اتنی دیر جو سپوکس پرسن تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ ریلیونٹ کوسچن نہیں ہے اور یہ کوسچن جو ہے یہ امور خارجہ کے متعلق نہیں ہے۔ تو اس پہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے انہوں نے بڑا عجیب سا جواب دیا، جس پہ بہت سارے صحافی حضرات جو تھے میرے سمیت انہوں نے اعتراض بھی کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ جو میٹرو واچ ہے وہ گھر میں بیٹھ کے بناتے ہیں میٹرو واچ۔ ہو یار اللہ کے بندے، اخبار کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا نمائندہ ہونا وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یعنی صحافی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جیو نیوز میں جا کے آپ کی من مرضی کا سوال کرے اور یا کسی اور ایسے چینل میں کرے جو کہ آپ کا من پسند چینل ہو اور وہ آپ کی مرضی کا سکرپٹڈ کوسچن کرے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ زاہد فاروق ملک جو ہیں وہ گزشتہ 2 دہائیوں سے 3 دہائیوں سے وہ جرنلزم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا رکھنا یہ انتہائی غلط ہے۔ اور ان کا جو کوسچن تھا وہ بہت ہی زبردست تھا اور اس پورے سینیریو کے اندر وہ ایک ہی کوسچن تھا، یا دوسرا کوسچن آپ مظہر اقبال کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کوسچن تھے، جو کہ باقی تو روایتی کوسچن تھے جس میں جو عام لوگ حاضری لگوانے آتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ یار میں نے کوسچن کیا۔
جو پریس بریفنگ تھی وہ تھوڑی سی لمبی ہوتی جا رہی تھی، کوسچن تھوڑے سے زیادہ بڑھتے جا رہے تھے، تو بلاول صاحب نے یہ کہا جی میں نے چونکہ اشائیے پہ بھی جانا ہے، اسپیکر کی طرف سے جو اشائیہ دیا گیا ہے، جو 10 منٹ کم 9 پریس کانفرنس جو ہے وہ ختم ہوئی اور وہ اشائیے پہ چلے گئے۔ ہم لوگ بھی پارلیمنٹ کی طرف چلے گئے، تو پارلیمنٹ میں مختص لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا جن کو دعوت نامے جاری کیے گئے تھے اس اشائیے کے اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے کہ یہ آج کا آخری سیشن ہے اور 5 سال جو ہیں وہ اسمبلی کو پورے ہو رہے ہیں اور آج کا آخری دن ہے اور اشائیہ کرتے ہیں۔ اشائیے کے اندر جو ڈشز تھیں وہ بڑی باکمال تھی۔ ہم جب گئے آخر میں تو ہم نے تو کوئی ایک سیلڈ وغیرہ لیا، باقی اور جو لوگ ہم سے پہلے صافی یا دیگر اور لوگ تھے جو ان انوائٹڈ بھی تھے سارے لوگ، وہ بھی گئے، انہوں نے کھانا شانا کھایا۔ کھانے کے اندر بڑی لیوش قسم کی ڈشز تھی، یعنی مٹن سے لے کے چکن سے لے کے چکن بریانی سے لے کے مٹن کنا سے لے کے ریشمی کباب سے لے کے ترکش سے میاں جی کی دال لے کے بھنڈی مسالہ لے کے پتہ نہیں کون کون سی ایسی چیزیں تھیں، ان گنت ڈشیں تھیں، ان گنت ڈشز تھی، ایسے لیوش کھانے کہ جو کہ آپ جا کر کسی 5 سٹار یا 7 سٹار ہوٹل کے اندر انجوائے کرتے ہیں۔ ہر طرح کے نان تھے، مطلب 3-4 قسم کے نان تھے، سیلڈ 3-4 قسم کے سے، جو مٹن قورمہ تھا، مٹن کنا تھا، اور اسی طرح جیسے میں نے میاں جی کی دال کا ذکر کیا ہے وہ بھی تھی، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے نا زرداری صاحب جو ہے نا وہ بھنڈی مسالہ جو ہے وہ بڑا پسند کرتے ہیں، تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں کھانوں کے اندر شامل تھی۔ یہ لاکھوں روپے کا کھانا تھا جو کہ اس اسمبلی کے آخری سیشن پہ یا اس اسمبلی کے آخری دن کے موقع کے اوپر دیا گیا۔ یہ ہماری پاکستانی عوام کا وہ پیسہ ہے جو کہ یہ بڑی لگژری لائف گزارنے والے لوگ اس پیسے کا ضیاع کرتے ہیں، اور کہا تو یہ جاتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور پاکستان ایک مقروض ملک ہے، لیکن اس مقروض ملک کی اگر آپ حالت دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی صحافی اگر سچا سوال کرتا ہے تو اس کے ساتھ طنز کیا جاتا ہے، اور اپنی یہ یاشیاں ایسی ہیں کہ مال و متاع ایسے لٹایا جاتا ہے، کھانے اتنے لیوش قسم کے کھلائے جاتے ہیں کہ پارلیمان کی تاریخ کے اندر ویسے تو بڑے بڑے کھانے کھلائے گئے، لیکن یہ کھانا جو تھا یہ بھی اپنی تاریخ کا، اپنی نوعیت کا ایک الگ تھلگ کھانا تھا، اور کھانا دیا بھی کیوں نہ جائے چونکہ انہوں نے تو بڑا زبردست قسم کی کارکردگی دکھائی ہے۔ جیسے کہ وہ زاہد فاروق ملک نے یہ سوال کیا کہ جناب کارکردگی تو آپ نے اتنی گنوا دی ہے، یہ جو آپ نے کارکردگی دکھائی ہے یا گنوائی ہے، جو گنوائی ہے وہ تو جن ہی ایسا کام کر سکتے ہیں، انسانوں کے بس کی تو بات نہیں ہے، اتنے کام آپ نے گنوا دیے ہیں۔ تو جو ڈالر ہے وہ اوپر چلا گیا ہے، مہنگائی ہے، IMF کے ساتھ جو بجلی کی قیمتیں چل رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں، تو بہرحال وہاں پہ سوال کا جواب تو بلاول بھٹو نہ دے سکے، بلاول بھٹو زرداری سوال کا جواب تو نہ دے سکے، مگر یہ ہے کہ جو لوگ جو حقیقی سوالات کرنے والے لوگ تھے ان کو روکا گیا اور ان کو سوالات نہیں کرنے دیا گیا۔ بہرحال پارلیمان کے اندر البتہ جو جہاں پہ کھانا تھا اور وہاں پہ رش تھی لوگوں کی، ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہاں پہ سائرہ بانو جو تھی GDA کی جو رہنما تھی، وہ سائرہ بانو حقیقی معنی میں اپوزیشن کرتی آ رہی تھی، پورا میڈیا کا ایک جھرمٹ جو ہے تو ان کے ارد گرد تھا۔ میں نے تھوڑے سے کلپس لینے کی ان کی کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ رش تھا ان کے اوپر اور بہت زیادہ لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے، اور اگر آپ سچ پوچھیں نا جو دل کی آواز ہے وہ یہی ہے کہ سائرہ بانو نے جو کچھ کیا وہ حقائق کے اوپر مبنی تھا، اور ایسی ہی اپوزیشن ہونی چاہیے تھی اور ایسا ہی ممبر قومی اسمبلی میں ہونا چاہیے۔ سائرہ بانو کے ارد گرد میڈیا کا یا دیگر پاکستانی شہریوں کا جو ہجوم تھا، اور اس ہجوم نے انہیں اپنے جرمٹ میں لے رکھا تھا، یہ وہ تھا کہ انہوں نے اپنا حق نمائندگی جو تھا وہ ایسا ادا کیا کہ لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں لینے پہ مجبور ہو گئے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ یار کوئی کسی بندے بلاول کے ساتھ یا کسی اور پارٹی کے کسی بندے کے ساتھ، سیاستدان کے ساتھ سیلفیاں لے رہا ہو، بلکہ وہاں پہ جناب ڈاکٹر نثار چیمہ جو PMLN کے تھے انہوں نے بھی کوشش کی کہ انہوں نے فوٹویں بنائیں سائرہ بانو کے ساتھ۔ تو سائرہ بانو آپ کے لیے بہت سلوٹ ہے، آپ نے بڑی زبردست قسم کی اپوزیشن کی۔ ایک تو اپوزیشن ہمارے راجہ ریاض بھی تھے جن کے لیے آپ پتہ نہیں کون سے لفظ جو ہیں وہ جچتے ہیں یا سجتے ہیں، بہرحال وہ ایسے ہی انہوں نے اپوزیشن کی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار وزیر اعظم میری مشاورت کے بغیر جو ہے نگران وزیر اعظم کا نام پیش نہیں کریں گے یا ان کی سلیکشن نہیں کریں گے یا ان کو لائیں گے نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آج پارلیمان کے اندر ایک طرف سائرہ بانو جو تھی وہ لوگ اس کو ان کے سائرہ بانو کے نزدیک لوگوں کا ایک بہت زیادہ ہجوم تھا، اور ایک طرف یہ دوسرے لوگ تھے
پی ڈی ایم کے لوگ تھے کہ جن سے لوگ سوالات پوچھ رہے تھے کہ آپ نے 16 ماہ جو گزارے ہیں اس میں آپ نے کیا کچھ کیا ہے، تو ان کے پاس اس چیز کا، اس سوال کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ بہرحال کہ آپ جن بھی صحافیوں نے حقائق کے اوپر جو بلاول زرداری سے جو سوال کیے ہیں اور وہ ان کا سامنا نہیں کر سکیں اور انہوں نے ان کو تمسخر سے اڑایا ہے اور مذاق کیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خندہ پیشانی سے وہ سوال لیتے اور اپنی ناکامی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے، اس کو قبول کرتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔